بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ مرتے دم تک اللہ رب العزت ہمارے ایمان کے عقائد کی حفاظت فرمائے، ایمان والی بہترین زندگی اور ایمان والی قابل رشک موت نصیب فرمائے۔ میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقیناً شیطان وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں ہی کے لیے فرمایا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم مومن بھی صحیح معنی میں ہو، پورا ایمان ہمارے پاس ہو، 100% شریعت پر ہمارا عمل ہو، تو اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد جیسے پہلے آتی تھی آج بھی آ سکتی ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ تقاضا یہ ہے کہ ہم 100% مومن ہوں، 100% شریعت پر عمل کرنے والے ہوں۔ کوئی بھی مقصد چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے واسطے تھوڑا سا بھی شریعت میں آگے پیچھے کرنا پڑے، شریعت کے کسی حکم کو چھوڑنا پڑے، مقصد چاہے کتنا ہی بڑا ہو، لیکن اتنے بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے واسطے بھی تھوڑا بہت شریعت سے ادھر ادھر ہونے کی ہمیں اجازت نہیں، ذرا برابر اجازت نہیں، مقصد کتنا بڑا ہو، لیکن جو کہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں آپ شریعت کو چھوڑ رہے ہیں، مکمل نہیں تھوڑا سا چھوڑ رہے ہیں، شریعت کے چھوٹے سے حکموں کو آپ اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، اس کی بھی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ 100% عمل چاہیے شریعت پر، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ جب 100% عمل ہوگا تو اللہ رب العزت کی مدد ہوگی۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، یہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ ہے، پہلی لڑائی۔ اس وقت ماحول ایسا تھا کہ جو جیتتا وہی حق ہے یہ سمجھا جاتا ہے۔ اسباب کے اعتبار سے مسلمان اچھی پوزیشن میں نہیں تھے، تعداد بہت کم ہے، 313 کے آس پاس ہے، ہتھیار نہیں ہے، 313 جو تھے سب کے پاس تلواریں نہیں تھی، اور مالی حالت بھی صحابہ کرام کی اچھی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو مکہ چھوڑ کر آئے تھے، خالی ہاتھ ہجرت کی تھی۔ ایسے زمانے میں ایک آدمی قیمتی تھا مسلمانوں کے لیے، ایک آدمی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد صاحب آئے، خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اپنے ساتھ شریک ہونے کی اجازت عطا فرما دیں۔ اب ایک ایک آدمی بہت قیمتی تھا، 313 تھا، اور ادھر سامنے 1000 سے زیادہ کا مجمع تھا، ایک ایک آدمی قیمتی۔ اور ایسے جلیل القدر بہادر صحابی اگر ہماری ٹیم میں آ جاتے ہیں تو بہت فرق پڑتا ہے اس سے۔ لیکن اجازت چاہی، لیکن انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک مسئلہ ہے کہ جب ہم آپ کے پاس آ رہے تھے تو راستے میں مشرکین مکہ نے ہمیں روک لیا تھا اور وہ ہمیں چھوڑ نہیں رہے تھے۔ انہوں نے چھوڑنے کے لیے ایک وعدہ ہم سے لیا ہے، وہ وعدہ یہ ہے کہ تم کہاں جائیں گے؟ ہم نے کہا مدینہ چلے جاتے۔ کہا ٹھیک ہے مدینہ چلے جاؤ، لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے جنگ کے واسطے مدینہ آ رہے ہیں، تم لوگ یعنی حضرت حذیفہ اور ان کے والد جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، ہم سے وعدہ کرو، محمد کی مدد نہیں کرو گے، وعدہ کرو۔ انہوں نے وعدہ کیا، اپنی جان بچائی۔ اب حضور سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے وعدہ کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ اجازت دیں تو ہم جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ مقصد یہاں کیا تھا کہ اگر تعداد بڑھ جاتی، اسباب بڑھ جاتے اور ان کے اوپر ہمارا غلبہ ہو جاوے تو اسلامی حکومت قائم ہو جائے، اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ اتنا بڑا مقصد کہ اسلامی حکومت قائم۔ لیکن اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہم وعدہ پورا کریں گے، تمہارے آنے سے ہماری جماعت بڑھ جائے گی، طاقت بڑھ جائے گی، یہ بات اپنی جگہ پر، لیکن تم نے جو اپنی زبان سے وعدہ کیا تھا مشرکین کو، وہ وعدہ خلافی ہم نہیں کریں گے۔ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جتنے ہیں اتنوں کو لے کر میدان میں اتر جائیں گے، لیکن وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ یہاں کوئی تعویل نہیں کہ یہ تو جنگ کا موقع ہے، ایسے موقع پر تو چلے، ابھی حالات ہی ایسے ہیں کہ ابھی تو دھوکہ دینا ہی پڑے، کوئی تعویل نہیں۔ یہاں مقصد اتنا اونچا تھا کہ اسلامی حکومت قائم ہو رہی تھی، لیکن ایک طرف بات یہ آ جاتی تھی، ایک پہلو یہ ہوتا تھا کہ وعدہ خلافی کرنی پڑے ان دو کو اپنے لشکر میں شامل کرنے کے واسطے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم جنگ میں شریک نہیں ہو۔ حضور نے ذرا برابر شریعت میں آگے پیچھے نہیں کیا، شریعت کے حکم کو توڑا نہیں۔ شریعت کا حکم ہے وعدہ کیا ہے پورا کرو، حضور نے کہا وعدہ کیا ہے پورا کرو۔ یہ ہوتا ہے 100% شریعت پر عمل۔ پھر ان دو کے بغیر مسلمان میدان میں اترے، 313 بے سر و سامانی کی حالت میں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو فتح عطا فرمائی، کیونکہ ان کی زندگیوں میں 100% دین تھا، 100% دین۔ اسباب چاہے نہیں تھے، لیکن دین 100% تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اسی غزوہ بدر کے موقع پر حضور جب جا رہے تھے میدان کی طرف، لڑائی کے میدان کی طرف، ایک بہت بڑا بہادر مشرک راستے میں ملا۔ مسلم شریف کی روایت، بہت پہلوان آدمی، اس کی بہادری کے چرچے تھے، مشرک تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اپنی بہادری کے جوہر دکھانا چاہتا ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال اس سے کیا، اَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، یعنی تو مومن ہے؟ کہا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا لن استعین بالمشرک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہا کہ مشرک سے میں مدد نہیں لیتا۔ حالانکہ جب وہ بہادر آیا تو صحابہ کرام خوش ہو گئے تھے کہ اگر یہ آدمی ہماری جماعت میں شریک ہو جاوے تو لڑائی میں بڑا کام کا آدمی ہے۔ لیکن اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے حکم یہ تھا کہ کسی مشرک اور کافر سے مدد نہیں لی جائے گی، کیونکہ پہلی لڑائی ہے حق اور باطل کے درمیان، اسی میں اگر باطل والوں سے مدد لی جائے گی تو پھر اسلام کا غلبہ کیسے ثابت ہوگا؟ لوگ تانا دیں گے کہ تم نے تو مشرکوں سے، کافروں سے مدد لے کر فتح حاصل کی۔ اس وقت کا حکم یہ تھا کہ کسی مشرک سے مدد نہیں لی جائے۔ کہا کہ اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے
کسی مشرک سے مدد نہیں لی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا. وہی آدمی تھوڑا آگے چل کے پھر سامنے آیا, حضور سے کہا کہ حضور میں اپنی بہادری کے جوہر دکھانا چاہتا ہوں, لڑائی میں آپ کی ٹیم میں آپ کی صف میں شریک ہونا چاہتا ہوں. حضور نے پھر وہی سوال کیا, تو مومن ہے؟ کہا نہیں. حضور نے کہا میں کسی مشرک کی مدد نہیں لوں گا, اللہ کا حکم نہیں ہے. تیسری مرتبہ تھوڑے آگے چل کر حضور کے سامنے آیا, پھر اس نے کہا کہ حضور مجھے اپنی صف میں شریک کر لیجئے, اجازت دے دیجئے. حضور نے پھر وہی سوال کیا, تو مومن ہے؟ کہا کہ ہاں اب میں مومن ہوں, مسلمان ہو گیا. حضور نے کہا کہ اب تو ہماری صف میں آ سکتا ہے. تو اتنا بہادر آدمی مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہونا چاہتا تھا. بڑا نازک موقع تھا, طاقت کی ضرورت تھی, افراد کی ضرورت تھی, لیکن شریعت کا حکم تھا کہ کسی غیر مومن کو ہماری جماعت میں شریک نہیں کریں گے. چاہے جنگ بری ہے, پہلی جنگ ہے اور آدمیوں کی ضرورت ہے, لیکن وہ آدمی مومن ہونے چاہیے. حضور نے کہا کہ تو شریک نہیں ہو سکتا. تیسری مرتبہ جب ملا اور کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, مومن ہوں, کہا کہ اب تو آ سکتا ہے. تو ہمارا مقصد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, لیکن مقصد تک پہنچنے میں شریعت میں ذرا برابر ادھر ادھر کرنا پڑے, وہ شریعت پسند نہیں کرتی, گوارا نہیں کرتی. چاہے آپ اسلامی حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں لیکن شریعت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, شریعت اس کی اجازت نہیں دے گی کہ ایسی اسلامی حکومت کی کوئی ضرورت نہیں جس کو حاصل کرنے میں شریعت کو چھوڑا گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی ان باتوں کا خیال رکھا. صحابہ کرام کے زمانے میں دین کہاں کہاں تک پہنچا, کتنی جنگیں ہوئی, لیکن تمام جنگیں شریعت کی تابعداری میں لڑی گئی, ذرا برابر ادھر ادھر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے, رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہے, عیسائیوں کے ساتھ جنگ بندی ہے, دونوں طرف سے معاہدہ ہوا ہے, ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے. یہ معاہدہ, یہ ایگریمنٹ ہر سال رینیو کیا جاتا تھا, اس کی تجدید کی جاتی تھی ہر سال کہ اس سال بھی ہم نہیں لڑیں گے. پھر سال پورا ہوتا, پھر ایگریمنٹ رینیو ہوتا کہ اس سال بھی ہم جنگ نہیں کریں گے. ایک مرتبہ ایک سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اگلے سال ہم ایگریمنٹ رینیو نہیں کریں گے, معاہدے کی تجدید نہیں کریں گے, بلکہ ہم ان سے جنگ کریں. ابھی کچھ دن باقی تھے سال پورا ہونے میں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ جاؤ رومیوں کی سرحد پر کھڑے ہو جاؤ, جیسے ہی ٹائم ختم ہوئے ان پر دھاوا بول دو. وقت ختم ہونے سے پہلے نہیں, وقت ختم ہونے کے بعد, لیکن جیسے ہی ختم ہو ہم ان پر حملہ کر دیں گے. چنانچہ لشکر پہنچ گیا. ادھر رومی لوگ تو غفلت میں تھے, ان کو تو ایسا تھا کہ جیسے ہر سال ایگریمنٹ رینیو ہوتا ہے, معاہدے کی تجدید ہوتی ہے, اس سال بھی ایسا ہوگا. ان کی جنگ کی کوئی تیاری نہیں تھی. جیسے وقت ختم ہوا, اسلامی لشکر ان کی سرحدوں میں داخل ہو گیا, افراتفری کا ماحول ہو گیا, علاقے کے علاقے فتح ہو رہے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے گھوڑا بھگاتے ہوئے آئے اور کہا اللہ اکبر, العہد ولا غدر, اللہ سب سے بڑا ہے, تم نے جو عہد کیا ہے دشمنوں کے ساتھ اس کو پورا کرو, بدعہدی مت کرو, وعدہ خلافی مت کرو. تم یہ جو کام کر رہے ہو وعدہ خلافی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر پہنچی, ان کو بلایا گیا, وہ بھی صحابی تھے, ان کا نام تھا عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہنچے, امیر معاویہ نے کہا کہ ہم نے کہاں وعدہ خلافی کی ہے, جو وقت متعین تھا وہ گزر چکا, اس کے بعد ہم نے حملہ کیا ہے, ہم نے کہا وعدہ خلافی کی ہے. حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رکوع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی قوم کا کسی دوسری قوم کے ساتھ معاہدہ ہو جاوے, جنگ بندی کے لیے ایگریمنٹ ہو جاوے, تو دونوں پارٹیوں میں سے کوئی پارٹی نہ اس کی گرہ کھولے نہ بند کرے, یعنی معاہدے کا لحاظ رکھے, پاسداری کرے, اور معاہدہ برابر باقی رہے گا جب تک کہ سامنے والی ٹیم, سامنے والی پارٹی معاہدہ توڑ نہ دے. یک طرفہ نہیں, دونوں طرف. اگر معاہدہ توڑنا ہے تو آپ پہلے سے اطلاع دو کہ اب ہم اگلے سال آپ سے ایگریمنٹ نہیں رکھتے ہیں, معاہدہ ہمارا کینسل, اب ہم آپ سے جنگ چاہتے ہیں, تم بھی جنگ کی تیاری کر لو. یہ بات تم نے ان کے ساتھ نہیں کی, اس لیے یہ تو وعدہ خلافی ہو گئی.
اب جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت امیر معاویہ کے سامنے آیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوئی تعویل نہیں کہ بھائی معاہدے کا وقت تو ختم ہو چکا تھا، کوئی تعویل نہیں. انہوں نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور وہاں سے واپس نکل گئے باہر. یہ ہے 100% شریعت پر عمل. ایک طرف اسلامی حکومت قائم ہو رہی ہے، علاقے اسلامی حکومت کے ماتحت آ رہے ہیں، لیکن ان کو فتح کرنے میں شریعت کا ایک حکم چھوٹ رہا ہے. امیر معاویہ نے کہا کہ ایسی فتح ہمیں نہیں چاہیے. تو اتنا عظیم مقصد کہ اسلامی حکومت قائم ہو، لیکن شریعت میں تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، صحابہ کرام نے اس کو گوارا نہیں کیا. ہمارے پاس تو اتنا بڑا کوئی مقصد ہے بھی نہیں کہ ہم کو اسلامی حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں. اتنا بڑا مقصد ہوتا تو بھی اجازت نہیں ہے کہ شریعت کے حکم کو آپ چھوڑیں. یہاں تو بغیر کسی مقصد کے ہم شریعت کو چھوڑ رہے ہیں، ہر معاملے میں چھوڑ رہے ہیں. پھر وہ کامیابی جو صحابہ کرام کے قدم چومتی تھی وہ ہمیں کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ زندگی کے ہر گوشے میں ہم شریعت کے احکام کو چھوڑ رہے ہیں، بغیر کسی جھجک کے چھوڑ رہے ہیں، بغیر کچھ سوچے بچارے چھوڑ رہے ہیں. سورہ بقرہ کی جو آیت پڑھی ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہر لائن سے، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، نظریات اور خیالات کے اعتبار سے ایمان میں داخل ہو جاؤ. اب ہم تو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس میں دینداری ظاہر کرتے ہیں، اور باقی جو ہمارے شوق ہیں، ہمارے جو رسم و رواج ہیں، ان کی باری آتی ہے تو ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، بلا خوف و خطر چھوڑ دیتے ہیں. اس کی مثال میں نے آگے بیان کی تھی کہ ایک آدمی ٹیٹو بنوانے کے واسطے آدمی کے پاس گیا، دکان والے کے پاس، جو ٹیٹو بنواتے ہیں ہمارے نوجوان. وہ ٹیٹو بنانے والے نے پوچھا کہ بولو کیا تصویر بناؤ، کون سی تصویر بناؤ؟ کہا کہ شیر بنا دے، پیٹھ کے اوپر شیر کی تصویر. چنانچہ اس نے سوئی لی، اس کو کہا کہ کپڑا نکال دے، سوئی لی اور اس نے کوترنا شروع کیا سوئی کے ذریعے. جیسے ہی اس نے سوئی رکھی ہے چلانے رکھا، وہ باپ رے مر گیا مر گیا. پوچھا کیا بنا رہا ہے؟ کہا کہ شیر کی دم بنا رہا ہوں. اس آدمی نے کہا کہ بغیر دم کے بھی تو شیر ہو سکتا ہے نا، دم مت بنا، دوسرا بنا، اس میں تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اس نے پھر سوئی اوپر سے مارنا شروع کیا، پھر اس کو تکلیف ہوئی، پھر چلایا، اب کیا بنا رہا ہے؟ کہا کہ شیر کے کان بنا رہا ہوں. کہا کہ بھلے آدمی بغیر کان کا بھی شیر چل جائے گا، کان مت بنا، بہت تکلیف ہوتی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، بغیر کان کا شیر بنا دیتا ہوں. پھر اس نے سوئی ماری، پھر تکلیف ہوئی، پھر چلایا. کہا اب کیا بنا رہا ہے؟ کہا کہ پیٹ بنا رہا ہوں. کہا کہ اللہ کے بندے یہ شیر کون سا شکار کرنے جائے گا؟ بغیر پیٹ کا بھی تو شیر ہو سکتا ہے، پیٹ بغیر کا بنا. اس آدمی نے سوئی پھینک دی اور کہا کہ جو شیر اللہ نے نہیں بنایا، بغیر کان کا، بغیر دم کا، بغیر پیٹ کا، وہ میں کیسے بنا سکتا ہوں؟ چل نکل یہاں سے. یعنی تھوڑی سی تکلیف ہوئی، کہا کہ اس کو چھوڑ دو. یہاں میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی، کہا کہ یہ حکم چھوڑ دو. فجر میں نیند بہت آ رہی ہے، کہا نماز چھوڑ دو. دین کا کوئی اور تقاضا ہے، کہا کہ دین چھوڑ دو، پہلے وہ کر لو. شادی ہے، شادی بار بار تھوڑی آتی ہے، ایک ہی تو مرتبہ آتی ہے، یوں ہے یوں ہے، یہ رسم و رواج تو ہمیں کرنے ہی پڑیں گے. دین، کہا کہ ابھی اس کو چھوڑ دو، بغیر اس کے بھی تو دین زندہ رہے گا. یہ ہمارا ہے، ایسا نہیں ہوتا. اور یاد رکھیں، ہم دنیا والوں کو خوش کرنے کے واسطے، ان کو راضی رکھنے کے واسطے کوئی قدم اٹھائیں گے، اللہ رب العزت ناراض ہو جائیں گے. اور جب اللہ ناراض ہو جائے گا پھر پوری دنیا بھی ہمارے سپورٹ میں، ہمارے فیور میں، ہماری ٹیم میں کھڑی ہو جائے گی، ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنا اپنا مقصد بنا لیا کہ چاہے پوری دنیا ہم سے ناراض ہے لیکن اللہ راضی ہو، تو چاہے پوری دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے، ہمیں نقصان پہنچانے کی پلاننگ بناوے، کچھ بھی کریں، لیکن کوئی ذرہ برابر ہمارا نقصان نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ، ہمارے فیور میں، اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ. آج کا کچھ دور ہمارا ایسا چل رہا ہے، خاص کر کے ہمارے اس ملک میں، کہ ہم دوسروں کو راضی کرنے کے واسطے، یا پتہ نہیں موج شوق کے واسطے، یا اور کیا ہمارے ارادے ہیں خبر نہیں، لیکن ہم غیروں کو راضی کرنے والے اعمال کر رہے ہیں کہ وہ راضی رہیں، ہمیں نقصان نہ پہنچائے.
یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی. قرآن نے بیان فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ لوگ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم بھی ان کے جیسے نہ بن جاؤ. آج تھوڑی راضی ہوئی کل اٹھ کے پھر ان کی شرارتیں شروع ہوگی, پھر آپ ان کے جیسا کرو گے پھر شرارتیں. جب تک تم کو اپنے جیسے نہیں بنا لیتے یہ لوگ تم سے راضی نہیں ہیں. اس سے بجائے اس کے کہ پوری دنیا کو ہم راضی کرنے کی فکر کریں, کوشش کریں, ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں. بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے ان ماں باپوں پر. بھائی ابھی یہ گربے چل رہے ہیں, اب یہ ہمارے اسلام میں ویلڈ نہیں ہے شریعت. اور یاد رکھیں یہ گربے کی حیثیت کوئی موج شوق کی نہیں ہے, یہ باقاعدہ ان کی پوجا پاٹ کا ایک حصہ ہے, ان کی عبادت کا ایک طریقہ ہے, اس کو یاد رکھیں. اب اس میں ہمارے نوجوان چکر لگاوے ہیں اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مار دیکھیے کہ وہاں جاتے ہیں تو ان کو مار مار کے وہاں سے بھگایا جا رہا ہے. خود ذلیل ہو رہے ہیں, گناہ بھی کرنے جا رہے ہیں, ذلیل ہو کے آ رہے ہیں تو بھی سدھرنے کا نام نہیں دے. یہ بہت بڑا گناہ ہے, گربے کھیلنا بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ سمجھ لو کہ ایمان ہمارا داؤ پہ لگتا ہے. اچھا بہت سارے لوگ خود تو نہیں جاتے لیکن ان کے بچے اسکول جاتے ہیں, اسکول میں سے ٹیچر نے کہہ دیا کہ فلاں تاریخ کو ہم گربے کھیلنے والے ہیں تو ایسا لباس پہن کے آنا, ڈریس پہن کے آنا. ماں باپ شوق سے پہنا رہے ہیں اپنے بچوں کو. اللہ افسوس ہے ہمارے حال پر. چھوٹی سی اولاد جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں, پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں. کیا اس کے ماں باپ اس کو مشرک اور کافر نہیں بنا رہے ہیں بچپن سے؟ ذرا تو سوچو مسلمانوں, ذرا تو سوچو ہم کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. افسوس ہونا چاہیے. بال فیشن والے کٹوا رہے ہیں, ہم اپنی اولاد کو یہودی بنا رہے ہیں. برتھ ڈے منا رہے ہیں, ہم اپنی اولاد کو عیسائی بنا رہے ہیں. کیا اس کا جواب ہمیں نہیں دینا پڑے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ہمیں تو ان کو جہنم سے بچانے کا حکم ہے, ہم تو ان کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں. خبر نہیں جان بوجھ کر رہے ہیں یا انجانے میں کر رہے ہیں, لیکن ہر حال میں یہ کام غلط کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. غریبی میں بھوکے ہونے کی حالت میں زندگی گزر جائے گی. روڈ پر سونے والے ہیں ان کی زندگیاں بھی گزرتی ہیں, محل میں سونے والوں کی بھی زندگی تو بہرحال گزر جاتی ہے. وقت چلے جانے پر بھوک بھی چلی جاتی ہے. آپ دوپہر کا کھانا 5 بجے تک نہیں کھاؤ, پھر 5 بجے کھانے بیٹھو گے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. وقت جانے پر بھوک چلی جاتی ہے, زندگی چلی جائے گی جیسے جیسے گزر جائے گی. لیکن ایمان کے بغیر یاد رکھنا نہ زندگی میں چین آئے گا نہ آخرت میں چین آئے گا. اس لیے وقت بڑا نازک ہے, ہم سمجھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن بہرحال نتیجہ یہ ہے کہ ہم جا غلط راستے پر رہے. اس لیے میرے بھائیوں سمجھیں, سوچیں, اپنے ایمان کی فکر کریں, ہماری اولاد کے ایمان کی خاص طور پر فکر کریں. اللہ رب العزت ایمان کی قدردانی ہمیں نصیب فرمائے.